الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورز آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی خاص ہے، بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی زبردست معلومات ہے۔ اور ویورز آج جو میں آپ کے لیے لائی ہوں اس میں شامل ہے فقیر کی تعریف اور مسکین کی تعریف، طرح طرح کے فدیے اور کفارے، ان فدیوں کی ادائیگی کی صورتیں۔ تو یہ انشاءاللہ اس کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو ویورز سب سے پہلے فقیر کی تعریف۔ فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو مگر اتنا نہ ہو کہ نصاب کو پہنچ جائے، یا نصاب کی قدر تو ہو مگر اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی میں سے مستغرق گھرا ہوا ہو، مثلا رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان، سواری کے جانور یا سائیکل، اسکوٹر یا کار وغیرہ، کاریگروں کے اوزار، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے لونڈی، غلام، علمی مشغل رکھنے والے کے لیے اسلامی کتابیں اور جو اس کی ضرورت سے زائد نہ ہوں۔ اس طرح اگر مدیون یعنی مقروض، مدیون کہتے ہیں مقروض کو، یہ بریکٹ کے اندر نا انہوں نے لکھا بھی ہوتا ہے سمجھانے کے لیے میننگ، مدیون مقروض ہے اور دین قرض نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہیں، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔ نیکسٹ ہے مسکین کی تعریف۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن کے چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اسے سوال حلال ہے۔ فقیر کو یعنی جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانے کے لیے اور پہننے کے لیے موجود ہے، بغیر ضرورت مجبوری سوال حرام ہے۔ اسلامی بہنوں معلوم ہوا جو بھکاری کمانے پر قادر ہونے کے باوجود بلا ضرورت اور مجبوری بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں گناہ گار ہیں، اور ایسوں کے حال سے باخبر ہونے کے باوجود ان کو دینا جائز نہیں۔ طرح طرح کے فدیے اور کفارے۔ یاد رہے نماز روزہ کے علاوہ میت کی طرف سے بہت سارے فدیے اور کفارے ہو سکتے ہیں، مثلاً زکوٰۃ، فطرے، مرد پر چھوٹے بچوں وغیرہ کے فطرے بھی جبکہ ادا نہ کیے ہوں۔ نمبر 3 قربانیاں، 4 قسموں کے کفارے، 5 سجدہ تلاوت جتنے واجب ہونے کے باوجود زندگی میں ادا نہ کیے، جتنے نوافل فاسد ہوئے ان کی قضا نہ کی، جو منتیں مانی اور ادا نہ کی، زمین کا عشر یا خراج جو ادا کرنے سے رہ گیا، فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کیا، حج عمرے کے احرام کے کفارے مثلاً دم یا صدقے اگر واجب ہوئے تھے اور ادا نہ کیے ہوں، ان کے علاوہ بھی بے شمار فدیے اور کفارے ہو سکتے ہیں۔ ان فدیوں کی ادائیگی کی صورتیں: روزہ، سجدہ تلاوت، فاسد شدہ نوافل کی قضا وغیرہ کے فدیے میں ہر ایک کے بدلے ایک صدقہ فطر کی رقم ادا کرے، اور زکوٰۃ، فطرہ، قربانیاں، عشر اور خراج وغیرہ میں جتنی رقم مرحوم یا مرحومہ کے ذمے نکلتی ہے وہ بھی ادا کرے۔ تفصیلی معلومات کے لیے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 میں صفحہ 523 تا 549 پر مبنی رسالہ تفاسیر الاحکامی لفدیۃ الصلاۃ والصیام نیز مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد جار خان علیہ رحمۃ الحنان کی تصنیف جاء الحق سے اسقاط کا بیان پڑھ لیجئے۔ تو ویورز دیکھیے کتنی اچھی معلومات ہے، اگر آپ کسی اور کو بتا سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔
ضرور شیئر کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے اور انشاءاللہ یہی آخرت میں کام آنے والا ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نوافل کا بیان شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔